بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ وراثت کے مسائل ہم دیکھیں گے کہ وراثت کے مسائل کے اوپر بات ہوگی کہ وراثت قرآن و سنت کے مطابق کس طرح تقسیم ہمیں کرنی چاہیے، جس میں بہت ساری چیزیں دیکھی جا رہی ہے جو صحیح نہیں ہے، بہت ساری جہالت پائی جا رہی لوگوں میں اس علم کو لے کے، خاص طور پہ وراثت کے علم کو لے کے۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث بھی ہے کہ اس علم کو سیکھیں اور سکھائیں، لوگوں کو بھی سکھائیں اور خود بھی سیکھیں۔ کل کو ایسا ٹائم آئے گا کہ شاید اس کو کوئی حل کرنے والا آپ کو نہ ملے، اس لیے ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے وراثت کے اور لوگوں کو بھی سکھانے چاہیے۔ وراثت کی اہمیت کا ہمیں اس طرح بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور بھی بہت ساری چیزوں کا ذکر آتا ہے، جیسے نماز ہے، اس کی بھی اپنی اہمیت ہے، افضل عبادت ہے، لیکن اس کی تفصیل آپ قرآن میں نہیں ملے گی۔ ذکر تو ملے گا، تاکیدی حکم ہے، بار بار کیا گیا ہے، لیکن نماز کیسی پڑھی جائے اس کا طریقے کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، لیکن تفصیل نہیں ہے، تفصیل حدیث میں ہے۔ کن لوگوں کو دینی ہے یہ تو چلیں ذکر ہے، یہ کیونکہ یہ مال کے مسائل ہیں، جہاں پہ مال کا مسئلہ ہو نا، وہاں انسان بڑا اپنی مرضی کرتا ہے، اپنے من ماننے طریقے سے وہ تقسیم کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کر دیا قرآن میں کہ کس کے وارث کا کیا حصہ ہے، تو پھر بھی ہم صحیح تقسیم نہیں کرتے۔ تو اس لیے وراثت کے مسائل ہم سب کو جاننے چاہیے، ہم سب پہ اس کی بنیادی معلومات تو چلیں فرض ہے، تفصیلی معلومات تو چلیں علماء کا کام ہے، لیکن کم از کم بنیادی علم ہر کسی کو ہونا چاہیے، کیونکہ ہر کسی کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، چاہے کوئی امیر ہے چاہے غریب ہے، ہر کسی نے کوئی نہ کوئی فوت ہوتا ہے تو وہ چھوڑ کے ہی جاتا ہے۔ تو اس لیے اس علم کو سیکھنا ضروری ہے۔ اور کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کو بیان کر دیا، کسی انسان کی مرضی پہ نہیں یہ چھوڑا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیے ہیں مسائل قرآن میں، تاکہ کسی کا حق نہ مارا جائے۔ اب یتیم کے بارے میں دیکھیں تو بڑی تفصیل ہے قرآن میں، ٹھیک ہے نا، کہ کسی کا حق نہ مارا جائے، یتیم کا حق نہ مارا جائے۔ تو اس لیے اس کا تعلق مال سے ہے، تو اس لیے اللہ نے یہ تفصیل ذکر کی ہے۔ زکوٰۃ کا بھی تعلق مال سے ہے، کس کن لوگوں کو دینی ہے، تو وہ بھی اللہ نے 8 مسئلے بیان کیے ہیں۔ تو یہ ترکہ جو ہے وراثت، یہ کس کو کتنا ملے گا یہ خود ہی اللہ نے بیان کیا، کسی پہ نہیں چھوڑا۔ پھر بھی اس علم کی کمی ہے، بہت زیادہ کمی ہے، بلکہ عام لوگوں کو تو علم نہیں ہے، بلکہ جو لوگ مدارس میں پڑھ رہے ہیں شاید وہاں پر بھی علماء کی رائے ہے کہ 95% لوگ کے پاس یہ علم نہیں ہوتا۔ 100 میں سے 95% لوگ ویسے ہی آ رہے ہیں، 5% لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے۔ تو 100 میں سے 99% لوگ صحیح تقسیم نہیں کرتے ترکہ، کیونکہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا بنیادی علم ہر کسی کے پاس ہونا چاہیے، ہر کسی نے مرنا ہے، ہر کسی کا اس سے واسطہ پڑنا ہے، تو اسے سیکھنا چاہیے، یہ فرض ہے ہم پہ، اس کا جو بنیادی معلومات ہے ہم پہ فرض ہے۔ تو اس لیے چاہے مرد ہے عورت ہے، ہر کسی کا اس سے واسطہ پڑتا ہے، ہر کسی کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب مسئلہ ہے کہ دیکھیں، مثال کے طور پہ ایک شخص کی زندگی میں ہی اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں اکثر مسئلہ پیش آتا ہے دادا اور پوتے کے بارے میں، اکثر لوگوں کے سوال بھی ہوتے ہیں کہ جی دادا کی وراثت میں پوتے کا ایسا کیوں نہیں۔ بس علم ہونا چاہیے ہمارے پاس، سارے اشکال دور ہو جائیں گے۔ اگر تو بندے کی زندگی میں ہی اس کے شادی شدہ بیٹا فوت ہو جاتا ہے، اب اس کے بھی بچے ہیں آگے، اور بعد میں اگر باپ فوت ہو گیا تو اگر مرنے والے کے بیٹے موجود ہیں تو پوتوں کو حصہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے نا، اگر اس نے وصیت نہیں کی دادا نے۔ تو اس لیے دادا کو اگر علم ہوگا تو وہ اپنے بیٹے، فوت ہونے والے بیٹے کے بچوں کے لیے کچھ دے سکتا ہے وصیت سے، وراثت سے تو نہیں۔ جب بیٹے موجود ہوں تو پھر
پوتوں کو نہیں ملتا، پھر قریب والوں کو ملتا ہے، قریب والے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو وصیت کر سکتا ہے، تو وصیت سے پوتوں کو مل سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے وصیت نہ کی، بیٹے موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہوں، پھر نہ بھی کرے تو مل جاتا ہے پوتوں کو، بیٹیاں اپنا فکس لیں گی، باقی چلا جائے گا۔ لیکن اگر بیٹے موجود ہیں تو پھر اس نے وصیت نہ کی تو پوتے محروم ہو جائیں گے۔ مرنے والے کے یعنی کہ مرنے والے کا جو باپ ہے، دادا پوتوں کا، اس کو علم ہوگا تو وصیت کرے گا نا پوتوں کے بارے میں۔ اگر علم ہی نہیں ہے تو وصیت کیسے کرے گا؟ لیکن اگر اس نے اپنے بیٹے کے بچوں کو وصیت نہیں کی اور وہ فوت ہو جاتا ہے، پوتوں کا دادا، تو پوتوں کو نہیں ملے گا، بیٹوں کو ملے گا۔ تو اس لیے علم ہوگا تو وہ کرے گا، اگر علم نہیں، وصیت نہیں کی تو پھر نہیں ملے گا پوتوں کو۔ وصیت سے مل سکتا تھا، بیٹے موجود ہیں، وہ اس نے وصیت تو کی نہیں، تو پھر کیسے ملے گا؟ اس لیے علم ہونا چاہیے، ہر کسی کو علم ہونا چاہیے، اس لیے اس کا علم حاصل کرنا ہر کسی کے لیے ہے۔ دادا نے بیٹے کی موجودگی میں، اپنے بیٹوں کی موجودگی میں زندہ رہتے ہوئے اگر وصیت نہیں کی تو سب پوتی پوتے محروم ہو جائیں گے، حالانکہ ان کو 1/3 مل سکتا ہے، آخری حد 1/3، اس سے کم بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلے ہی یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، تو یہ بنیادی علم ہے، سب کو جاننا ضروری ہے۔ اگر وصیت نہیں کی دادا نے تو بیٹے کی موجودگی میں، تو پھر کوئی اور شکل نہیں ہے جو پوتے کو مال دینے کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں مسئلہ ہے کہ ہمیں علم ہونا چاہیے۔ اسی طرح بعض لوگ زندگی میں ہی تقسیم کر دیتے ہیں، بیٹے کو اور بیٹی کو برابر برابر دینا ہوتا ہے، ہبہ ہوتا ہے، ہدیہ ہوتا ہے، وراثت تو نہیں ہوتی لیکن بچوں میں پھر برابر برابر دینا ہوتا ہے۔ اگر اپنی خوشی میں کوئی دے رہا ہو رضامندی سے، حق تو نہیں بنتا بچوں کا لیکن کوئی خوشی سے دینا چاہے تو اس میں بھی بیٹے کو بھی اتنا ہی اور بیٹی کو بھی اتنا ہی، حالانکہ اگر بعد میں ہوتا تو بیٹے کو ڈبل ملتا بیٹی کی نسبت سے وراثت میں، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے بیٹے کا حق مارا جا رہا ہے آدھا۔ اس ٹائم تو چلیں برابر برابر ملنا ہے، صحیح مسئلہ بھی یہی ہے، یہی شرط ہے، لیکن بعد میں اگر ملتا تو بیٹے کو زیادہ ملتا، تو نہ علم جاننے کی وجہ سے بیٹے کا بھی حق مارا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ جو مسائل ہیں وراثت کے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہیں سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، پھر ہی ہم کسی کا حق دیں گے اور اپنا حق پہچانیں گے اور لوگوں میں یہ علم پھیلائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے، اپنے حق کی بھی ہمیں پہچان ہوگی اور کسی کا حق کا بھی ہمیں پتہ ہوگا یہ کسی کا حق ہے۔ تو یہ علم ضروری ہے، اس لیے تو آگے بھی انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے، وراثت کے بارے میں، یہ کورس کی شکل میں جاری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔